الدین الخالص. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. معزز حاضرین جمع، دینی بھائیوں، نوجوان احباب، اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آج کے جمعہ کے خطبہ کے لیے ہم نے تلاوت کی ہے، کئی مرتبہ ہم نے خطبوں میں اس آیت کریمہ کے تعلق سے باتیں سنی ہوگی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے موت کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف تلقین کی ہے کہ اس دنیا سے ہر انسان کو جانا ہے، لیکن ہر انسان کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس کی زندگی اسی دنیا تک نہیں ہے، حقیقی زندگی وہ ہے جو اس دنیا کے بعد آئے گی، اور اس دنیا کے بعد کی زندگی میں جو کامیابی ہوگی وہی حقیقی کامیابی، اور اس کامیابی کی بنیاد اس دنیا میں ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں وہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، جن کے بھی اندر اللہ نے روح رکھی ہے، وہ سب کے سب ایک دن موت کے ٹھکانے لگیں گے، موت کا مزہ چکھیں گے، کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، اس کے بعد جو زندگی آئے گی، اس دن تم اپنے دنیا میں کیے ہوئے تمام اعمال کا برابر برابر اجر و ثواب پاؤ گے، بدلہ پاؤ گے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی عمل دنیا میں تم نے کیا ہے اس کا مکمل بدلہ تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو کامیاب کون ہوگا؟ اس دنیا میں جانے کے بعد کامیابی کس کے لیے ہوگی؟ اس آدمی کے لیے، اس انسان کے لیے جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو اللہ کے عذاب سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ نے دو ٹوک صاف کر دیا ہے۔ اس دنیا میں دو گروہ ہوگا، فریق فی الجنہ اور فریق فی السعیر، ایک جنت میں جائے گا اور دوسرا جہنم میں جائے گا۔ اور اس جنت و جہنم میں داخل ڈالے جانا یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں، بلکہ یہ نتیجہ ہوگا ہمارے دنیا میں کیے ہوئے عمل کا۔ یہ نجات کیسے حاصل ہوگی میرے بھائیوں؟ ایک مسلمان کا اپنی زندگی کا یہی محصل ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن جو اگلی زندگی پر یقین و ایمان رکھتا ہے، جو میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے عمل کا حساب دینے کا خوف رکھتا ہے، یہ احساس رکھتا ہے کہ زندگی جتنی بھی اچھی ہم گزار لیں، اگر اگلی زندگی اچھی نہیں رہی تو کامیاب نہیں ہے۔ وہ اس بات کو ضرور تلاش کرے گا کہ نجات کہاں ملے گی۔ آئیے جمعہ کی اس مختصر خطبے میں اسی کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ یہ موضوع جتنا اہم ہے اتنا ہی ہم اس سے لاپرواہ ہیں، کیونکہ قیامت، موت، جس کے مناظر، خطرناک قسم کے مناظر
ہم پچھلے 2 سال سے دیکھ رہے ہیں، کرونا کی اس آفت اور مصیبت اور اس فتنے نے موت کے نہ جانے کیسے کیسے منظر ہمارے سامنے رکھے، لیکن ہمارے دل کی سختی کہ شاید ہم نے ابھی بھی اس سے عبرت نصیحت نہیں لی، اور اگر لی ہوتی تو شاید اس موضوع کو ہم نے تلاش کیا ہوتا۔ کیسے تلاش کرتے تھے صحابہ کرام؟ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، مجھے سب سے زیادہ اس بات کی فکر رہتی تھی، میں ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کیا آپ اس دنیا سے چلے گئے، وحی کا راستہ بند ہو گیا، ہدایت کی باتیں سننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے موقوف ہو گیا، اب اگر کسی سے پوچھنا ہو تو کس سے پوچھا جائے؟ اور سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی تھی کہ میں نے آپ سے نجات کا راستہ نہیں پوچھا، وہ طریقے اور راستے نہیں پوچھے جس سے اللہ کے ہاں قیامت کے دن نجات مل جائے۔ کون کہہ رہا ہے میرے بھائیوں؟ وہ عثمان غنی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب انہوں نے چندہ دیا تھا تو کہا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کون ہم میں کا ایسا خوش نصیب ہوگا جس کو یہ بشارت خوشخبری ملی ہو اس دنیا میں؟ عثمان جاؤ، جو عمل کرنا ہے کرو، جاؤ جو عمل کرنا ہے کرو، تم کا کچھ بھی نقصان نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں تمہاری جنت لکھ دی گئی۔ کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟ عثمان غنی سے۔ جنت کی بشارت اس دنیا میں سنی، لیکن فکر اس بات کی ہے کہ قیامت کے دن نجات کیسے ملے گی، اور پریشان ہے کہ نبی تو اس دنیا سے جا چکے، کس سے پوچھے؟ کہتے ہیں ایک دن میں مدینہ اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا اور اسی فکر میں تھا، اسی فکر میں گم تھا، حضرت عمر کا وہاں سے گزر ہوا، سلام کیا انہوں نے، حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ عثمان ادھر سے گزرے اور سلام کیا ہے، پتہ ہی نہیں اس کا۔ جواب جب نہیں دیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں جو اس وقت خلیفہ تھے، جا کر شکایت کرتے ہیں حضرت عثمان کی کہ میں عثمان کے پاس سے گزرا، سلام کیا، لیکن میرے سلام کا انہوں نے جواب نہیں دیا، نہیں معلوم میری کیا غلطی ہے یا انہوں نے کیوں نہیں کہا۔ میرے بھائیوں غور کرو، یہاں کتنا بڑا سبق ہے۔ آج ہمیں شکایت ہوتی ہے تو ہم غیبت کرنے لگتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ جس کا جو معاملہ ہے اسے ڈائریکٹ ہم پوچھ لیں، اس سے کہیں کہ کیا بات ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا؟ 3 صحابی، تینوں سب سے اونچے درجے کے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی۔ یہی نہیں کہ تینوں خلفائے راشدین، بلکہ اس امت ہی میں نہیں پوری انسانیت میں سب سے اونچے درجے کے یہ تینوں۔ نبیوں کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ان 3 حضرات کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد صحابہ کرام میں اگر جو درجات بناتے تھے تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر، دوسرے نمبر پر حضرت عمر اور تیسرے نمبر پر حضرت علی، اس کے تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی اور اس کے بعد سب۔ یہ 3 صحابی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب سنتے ہیں حضرت عمر کی بات، آتے ہیں، کہتے ہیں چلو حضرت عثمان کے پاس پوچھے کیا معاملہ ہے۔ صاحب معاملہ سے معاملے کو پوچھے، بیچ کی بات نہ ہو، سنی سنائی بات نہ ہو، معلوم نہیں کہ ہم نے کیا نتیجہ نکالنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیبت ہو۔ آتے ہیں حضرت عثمان کے بعد خلیفہ المؤمنین، خلیفۃ المؤمنین حاکم وقت ہیں، لیکن غور کرو کہ صاحب معاملے کے پاس آتے ہیں اور صاحب معاملہ سے کہتے ہیں ڈائریکٹ پوچھا جائے گا۔ چنانچہ دونوں حضرت عثمان کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کہ عثمان کیا معاملہ تھا، کیا آپ نے عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ کہتے ہیں حضرت عثمان اللہ کی قسم آپ لوگوں کے خلاف میرے دل میں ایک ادنا سی کوئی بات نہیں ہے،
بات اصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سے میں بہت پریشان ہوں اور بہت زیادہ اس پریشانی میں رہتا ہوں، اس سوچ میں رہتا ہوں کہ کیسے قیامت کے دن اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے اور کیسے ہمیں نجات ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے، کس سے پوچھا جائے؟ اور اسی پریشانی میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ گزرے سلام کیا مجھے معلوم نہیں، ما شعرتی، یہ لفظ کیا ہے؟ یہی لفظ ہے حضرت عثمان کا۔ اس لفظ کا معنی کیا ہے ان سے پوچھئے، جو عربی جانتے ہیں۔ کہا اس کا ادراک بھی نہیں ہو سکا، سمجھ بھی نہیں پایا کہ میرے پاس سے کوئی گزرا ہے اور سلام کہا ہے، اتنا میں اس میں مشغول تھا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے جھوٹ بولا ہے، کہتے ہیں صدق عثمان، عثمان جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان یہی تھا، وہ جھوٹ بولنا جانتے ہی نہیں تھے۔ ان کے ہاں ایمان کے ساتھ صداقت کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارا بھائی جو بھی کہے گا وہ صحیح سچ کہے گا، اسی لیے کہتے ہیں صدق عثمان، عثمان نے صحیح کہا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں حضرت عمر سے کہ سمجھ لو کہ تم نے غلطی نہیں کی۔ نہیں، انہوں نے غلطی کی۔ یہ ایسے احساس کے اندر تھے کہ آدمی جب اس میں جائے گا تو بھول جائے گا دنیا کو، بھول جائے گا آس پاس کی چیزوں کو، اس کا احساس بھی نہیں رہے گا کہ ہم کہاں بیٹھے اور کون ہمارے پاس سے گزرا ہے۔ اور یہی عثمان کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اے عثمان، جس کی تم کو فکر ہے لائق ہے، اس کی فکر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھی۔ میں بار بار سوچتا تھا کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے، اپنے عمل کا کیسے حساب دیں گے، کیا کہہ کر اللہ سے اپنے آپ کو ہم عذاب سے بچائیں گے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں، دنوں رات اس کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، دنوں رات اس کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی عبادت کا حق نہیں ادا کر پاتے۔ اللہ کے ہاں معلوم نہیں، اللہ کے ہاں اپنے عمل کی کمزوری کا ہم کیا جواب دے پائیں گے۔ کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن یہی بات پوچھی۔ آپ نے کہا سنو، آپ نے کہا سنو، من قبل منی کلمۃ عرضتها على عمي فانكرها دخل الجنہ۔ کہا کہ جو آدمی مجھ سے اس کلمے کو قبول کر لے جو کلمہ میں نے اپنے چچا ابو طالب کے اوپر پیش کیا تھا اور انہوں نے اس کو نہیں قبول کیا، اس کلمے کو جو آدمی قبول کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ کامیاب ہوگا، وہ اللہ کے عذاب سے نجات پا جائے گا۔ ایک بات آپ نے سیدھی سی ایک بات کہی، اب آئیے میرے بھائی غور کریں، نجات کے اسباب، نجات کے سورسز، نجات پانے کا عمل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے خود حدیث میں خود قرآن کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کے اندر بیان کیا۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہم اور آپ کو اللہ کے عذاب سے قیامت کے دن نجات دے پائے گی وہ ہے عقیدہ توحید، جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہی اشارہ کر دیا۔ من قبل منی کلمۃ عرضتها علی عمی، یعنی کلمہ توحید جو آپ نے اپنے چچا کے اوپر پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ اے چچا جان اس ایک کلمے کو آپ پڑھ لیجئے، آپ کے لیے میں اللہ سے لڑ لوں گا۔ یہی کلمہ ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، یہی کلمہ ہے جسے ہمیں اللہ والا بنایا ہے، یہی کلمہ ہے جس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو مسلمان، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کے دین پر چلنے والا کہتے ہیں۔ یہی کلمہ ہے میرے بھائیوں جو نجات کی کنجی ہے، جو اللہ کے نجات کی کنجی ہے۔ امام وہب ابن منبہ سے کسی نے پوچھا تھا، بہت پائے کے تابعی اور تابعین میں بھی علماء و فقہاء میں ان کا درجہ ہے، ان سے کسی نے پوچھا تھا الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، پوچھا تھا کسی نے کہ بتلائیے کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، بالکل صحیح بات ہے، لیکن لکل مفتاح اسنان، کہا کہ سنو ہر کنجی کی، ہر تالی کی کے دانتے ہوتے ہیں، اس میں کھڈا بنا رہتا ہے، یہی کھڈا تالا میں اٹکتا ہے اور اس کے بعد اسے تالا کھلتا ہے، بغیر کھڈے کے چابی نہیں بنتی ہے۔ کہا ہر
تالی ہر کنجی کے اندر دانتے ہوتے ہیں، اور جنت پانے کے لیے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی بھی جو کنجی ہے اس میں بھی دانتے ہیں. لا الہ الا اللہ کی جو کنجی ہے، لا الہ الا اللہ جو کنجی ہے جنت کی، اس کے اندر بھی دانتے ہیں. جو آدمی ان دانتوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا، ان کھڈوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا، ورنہ اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اشارہ کیا کیا کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ بھی پڑھے ایک طرف، اور ایک طرف جا کر مزار پر اپنا سر ٹیکیں. لا الہ الا اللہ پڑھے ایک طرف، دوسری طرف جا کر غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. لا الہ الا اللہ پڑھے اور دوسری طرف جا کر غیر اللہ کے سامنے منت اور سماجت کریں. میرے بھائیو، اللہ کو ایسا لا الہ الا اللہ نہیں چاہیے. وہ لا الہ الا اللہ چاہیے جس کا جو تقاضا ہے وہ پورا کیا جائے. اس کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت ہو. عبادت کی جتنی شکلیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہو. ہاتھ اٹھے تو اللہ کے آگے، دل میں ڈر ہو تو اللہ کا، توکل اعتماد ہو تو اللہ پر، اللہ سے مانگے اور اللہ ہی کو اپنا ملجا ماوا سمجھیں، کسی اور کی طرف لو نہ لگائیں. جو آدمی اس کلمے کی کچھ سمجھے گا، پہلی شرط ہے اس کلمے کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا جاننا ہے. دوسری شرط ہے اس کے جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنا. تقاضا کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ صرف اسی عبادت کی جائے. اس تقاضے کو پورا کرنا، یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب. حدیث میں کئی جگہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ دخل الجنہ. جس آدمی نے لا الہ الا اللہ پڑھا یبتغی بذلک وجہ اللہ، یہ شرط ہے. صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کام نہیں ہوگا. یبتغی بذلک وجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا اسے مقصود ہو، صرف اللہ کی خوشنودی اسے مقصود ہو، صرف اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، صرف اللہ ہی کے آگے ہاتھ پھیلائے. یبتغی بذلک وجہ اللہ دخل الجنہ، جنت داخل ہے. اتنی آسان جنت نہیں ہے میرے بھائیو. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، بہت مہنگا ہے اللہ کا سامان. اس سامان کے لیے لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا کرنا پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ سنت پر عمل. سنت پر عمل یہ بھی بہت مہنگا ہے میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین نے اپنے دین، اپنے قرآن، اپنے ضابطۂ حیات کو نازل کیا، اور اس کی تشریح اور توضیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی. آپ نے جو کچھ فرمایا اور جو کچھ آپ نے کیا، آپ کی سنت اور آپ کی سیرت، یہ سب کا سب اسی دین، اسی ضابطۂ حیات کی تشریح ہے. اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے تو ہمیں اسی تشریح پر، اسی توضیح کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی. اس توضیح اور تشریح کو چھوڑ کر کہیں اور سے دین کی کوئی بات لیں گے، کوئی اور طریقہ عبادت کر لیں گے، کوئی اور طریقہ دین پر عمل کر لیں گے، مردود ہوگا. من عمل عملا لیس علیہ امرنا ھذا فہو رد. ہزار کام کیجئے، ہزار عمل کیجئے، ہزار عبادتیں کیجئے، لیکن اگر نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے، نبی کے زمانے میں وہ عمل کیا جا سکتا تھا لیکن آپ نے نہیں کیا ہے، نبی کے زمانے میں اس کی بالکل گنجائش تھی لیکن نبی نے نہیں کیا اور نہ بتلایا اور نہ صحابہ کرام نے عمل کیا، بدعت ہے، مردود ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے بھی کوئی عمل کیا، کوئی ہو، کوئی امام ہو، کوئی اپنے کو امام کہے، کوئی کتنا بڑا عالم کہے اور کوئی کتنا بڑا پگڑی والا اپنے آپ کو سمجھے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا ھذا فہو رد. جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے اس حکم، ہمارے اس دین، ہماری شریعت، ہمارے اس طریقے کے خلاف ہے تو وہ مردود ہے، اس کے چہرے پر مار دیا جائے گا، اس کے چہرے پر مار دیا جائے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں السنت سفینۃ نوح من رکبہا فقد نجا ومن ترکہا فقد غرق. بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین کا احسان، اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس نے ہمیں عقیدت توحید کی ہدایت کی، ہماری اس پیشانی کو غیر اللہ کے در پر جھکنے سے بچایا، ہمارے ہاتھ کو غیر اللہ کے دروں پر پھیلنے سے بچایا.
میرے بھائیو اس سے بڑی نعمت اس دنیا میں کچھ نہیں ہے. اور پھر ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس کے دین کو اس طریقے پر سمجھے جس طریقے پر صحابہ کرام نے سمجھا تھا، اس کے دین پر اس طریقے پر عمل کریں جس طریقے پر صحابہ کرام نے عمل کیا تھا، وہ منہج اپنائے جو صحابہ کرام اور سلف صالحین کا منہج تھا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے. لا تزال طائفة من امتی قائمین ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله حتى يأتي امر اللہ. قیامت جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس سرزمین پر، جب تک اللہ کا نام لینا باقی ہوگا، اللہ کے نام لینے والے باقی رہیں گے. ایک فرقہ، ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا، ہمیشہ اللہ رب العالمین باقی رکھے گا جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، جو حق پر قائم ہوں گے، حق کے ساتھ غالب ہوں گے. ان کو کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی طاقت، دنیا کی کوئی بھی قوت انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، چاہے ان کی جتنی مخالفت کی جائے، چاہے جتنا بھی ان کو گالی دی جائے، چاہے جتنا بھی ان کو برا بھلا کہا جائے، لیکن ان کا کوئی بھی باقا بیکار نہیں کر سکتا، ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی. اور جب تک یہ دنیا قائم ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے، اس دین کو قائم رکھنے والے، اللہ کے سچے راستے پر اس دین کو قائم کرنے والے اس دنیا میں باقی رہیں گے. امام ابو العالیہ نے کہا تھا کہ جس طرح فرشتے یا آسمان کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح اس توحید کے عقیدے پر اور اس سنت پر عمل کرنے والے اور اس سنت کو پھیلانے والے اس زمین کی حفاظت کرتے ہیں. کیونکہ جب تک یہ دین اپنی شکل، اصلی شکل میں باقی ہے، یہ دنیا اسے ہی قائم ہے. امام مالک نے کیا کہا تھا؟ السنت سفینۃ روح، سنت یہ نوح کی کشتی ہے، سنت یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. من رکبہا نجا، جو اس کشتی پر سوار ہو گیا وہ تو نجات پا جائے گا، لیکن جس نے اس کشتی کو چھوڑا، اس پر نہیں سوار ہوا، تو وہ برباد ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا. کیوں؟ بہت سارے نیک عمل کرنے والے قیامت کے دن آئیں گے، اس شریعت کے مطابق نماز پڑھنے والے، نماز کا اپنی پیشانی پر نشان لے کر آئیں گے، اپنے کو نبی سے محبت کرنے والا اس دنیا میں ظاہر کرنے والے ہوں گے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ فرشتے بھگا دیں گے، فرشتے ان کو ہٹا دیں گے. نبی کہیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، کہاں ان کو بھگا رہے ہیں؟ نبی پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، لیکن ان کو ہٹایا جا رہا ہے. نبی کہیں گے کہ ان کو آنے دو، ان کو آنے دو، یہ ہماری امت کے لوگ ہیں. لیکن فرشتے جواب کیا دیں گے کہ لا تدری ما احدثوا بعدک، لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ جب اس دنیا سے چلے گئے تو ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کیا زیادہ کر دیا. اب ان کا حق نہیں ہے کہ حوض کوثر سے ان کو ملے، اب ان کا حق نہیں ہے کہ آپ ان کو حوض کوثر سے پلائیں، حوض کوثر سے بھگا دیا جائے گا. کیا وہ مسلمان اپنے کو کہنے والے نہیں ہوں گے؟ کیا وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نہیں ہوں گے؟ کیا وہ نمازیں پڑھنے والے نہیں ہوں گے؟ عبداللہ بن مسعود نے صحیح کہا تھا، حق اور برحق کہا تھا، اقتصاد فی السنہ خیر من اجتہاد فی البدعہ، اقتصاد فی السنہ خیر من اجتہاد فی البدعہ. کہتے سنت پر آپ عمل کریں اور بہت کم عبادت کریں. سنت پر عمل آپ مضبوطی سے کر کے کم ہی عبادت کریں، یہ اس سے بہت ہزار درجہ بہتر ہے کہ بدعت پر عمل کر کے محنت کریں، زندگی بھر اس کے لیے کوشش کرتے رہیں. کیونکہ بدعت پر جو عمل ہوگا وہ اللہ کا رد ہو جائے گا، ہباء منثورا. اللہ کا وَقَدِمُوا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. اللہ نے صاف کہہ دیا ہے، بہت سارا عمل لے کر لوگ آئیں گے، بہت ساری کوششیں لے کر آئیں گے. دنیا میں صدقہ و خیرات کیا ہوگا، دنیا میں نمازیں پڑھی ہوں گی، دنیا میں اور نہ جانے کتنی نیکیاں سمجھ کر کی ہوں گی، لیکن سب کا سب پھینک دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا.
اس دین کے مطابق نہیں ہوگا، اس شریعت کے مطابق اور نبی کے اس طریقے کے مطابق نہیں ہوگا جس طریقے کو چھوڑ کر نبی دنیا سے گئے اور یہ کہا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ ہم نے تم کو ایک روشن شاہراہ دے دی ہے، ایک روشن شاہراہ نور ہے میرے بھائیوں، یہ نور ہے اللہ کے نبی کا چھوڑا ہوا، اس نور کو اپنائیے، اس نور پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، بدعات سے نفرت اپنے دلوں میں پیدا کیجیے۔ دیکھ کر ہمارے بہت سارے بھائی دوسروں کی بہت ساری عبادتیں دیکھ کر، بہت سارے نمازوں دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ بڑی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں وہ عبادتیں نہیں ہیں، اگر سنت کے مطابق نہیں ہے، نبی نے جو طریقہ بتایا ہے فلاں وقت میں اتنی نماز پڑھی جائے، فلاں وقت میں فلاں اس طریقے سے نماز پڑھی جائے، فلاں جگہ اس طرح عبادت کی جائے، اگر اس کے خلاف ہے تو میرے بھائیوں سنت کے خلاف بدعت ہے۔ اور نبی ہر جمعہ کے خطبے میں کہا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ میرے بھائیوں یہ بہت بڑا اصول ہے جسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اس سلسلے کی اور بھی باتیں ہیں، انشاءاللہ موقع رہا تو اگلے خطبے میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جس عقیدہ توحید کے تو نے ہمیں توفیق دیے اسے سمجھنے، اس کے تقاضا کو پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، اس عقیدے پر ہمیں ثابت قدم کر دے۔ رب العالمین تو نے تیری ہی توفیق سے ہم سنت پر عمل کرنے والے، سنت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، سنت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، بدعات سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ رب العالمین بدعات کے زمانے میں سنت پر عمل کرنے والا ہم کو بنا دے، نبی کی سنت سے محبت، نبی کی سنت پر چلنے والا ہم سب کو بنا دے۔ رب العالمین دنیا کے تمام فتنوں سے محفوظ کر دے۔ آج دنیا فتنوں کی آماجگاہ، فتنوں سے بھری پڑی ہے، میرے رب العالمین دنیا کے فتنے سے ہمیں محفوظ کر دے، دنیا کے فتنوں سے ہمیں محفوظ کر دے، دین میں آنے والے فتنوں سے ہمیں محفوظ کر دے۔ رب العالمین قبر کے فتنے سے ہمیں محفوظ کر دے، مسیح دجال کے فتنے سے ہمیں محفوظ کر دے۔ رب العالمین تیری پناہ ہم چاہتے ہیں، رب العالمین تیری پناہ چاہتے ہیں۔ رب العالمین ہم تجھ کو پکارنے والے، تیرے آگے ہاتھ پھیلانے والے، رب العالمین ہر قسم کی فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما دے، ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی آفت و بلا سے، ہر قسم کی پریشانی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما دے، ہمارا بندہ دنیا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، دین توحید پر قائم رکھ، سنت پر عمل کرنے والا بنا کر رکھ، اور جب اس سانس کے ٹوٹنے کا وقت ہے، اس آواز کے بند ہونے کا وقت ہے، رب العالمین تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو۔ قل قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ۔